نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ دو چیزوں پر گفتگو کروں گی، ایک تو حج کے موضوع پر کچھ بات کروں گی، یعنی جو حج کا سفر تھا ہمارا اس پر، اور دوسرے بسنت کے موقع پر جو آج کل ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ اور یہ گفتگو دو تین طرح کی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب ابھی قریب ہی حج کے موضوع پر کچھ نہ کچھ ٹاک سن چکے ہوں گے، حج کو ڈائریکٹ لائیو آپ نے دیکھا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد اور عورت، صاحب حیثیت اور مالدار، غریب، عورت، مرد، ہر ایک پر فرض ہے، ایون بیمار پر بھی۔ روزہ جو ہے اس میں بیمار کے لیے کچھ رخصت ہے، لیکن نماز میں یہ رخصت نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ آپ کو نماز چاہے اشاروں سے پڑھیں، آپ کو پڑھنی ہے جب تک آپ کو ہوش ہے۔ ہاں بے ہوش ہو جائیں تو پھر اور بات ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رخصت ہے کہ ہاں بیمار ہیں یا آپ سفر پر ہیں تو آپ روزہ اس دن نہ رکھیں بلکہ اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، اگرچہ اس میں جنس کی کوئی تخصیص نہیں، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن شرط یہ کہ صاحب حیثیت ہوں۔ لیکن حج جو ہے اس میں صاحب حیثیت ہونا اور زاد راہ کا ہونا، من استطاع الیہ سبیلا کی شرط لازم ہے۔ اگین اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وقت میں اس کی حدود اور شرائط اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس کے بہت سے فقہی پہلوؤں میں جاؤں گی۔ اس وقت میں مختلف طرح کی باتیں کروں گی جو میں نے اپنے اس سفر حج میں مزید سیکھی ہیں، اور آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے حج کرنے کو کبھی جائیں تو انہیں اس وقت یہ چیزیں انشاءاللہ کام آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو خواہ براہ راست کسی فریضے سے واسطہ نہ بھی پڑے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ مثلاً آپ نہیں جا رہے فار ایگزامپل حج میں، تو آپ سوچے میں تو نہیں جا رہی، مجھے کیا مشکل پڑی، مشقت کروں کہ میں حج کے طریقے سیکھوں یا حج کے بارے میں بہت سی باتیں جانوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے کوئی جا رہا ہو، آپ اس کی مدد کر سکیں، آپ کے جاننے والوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسا موقع دے کہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کی تربیت کر سکے، ان کی ٹریننگ کر سکے۔ بعض اوقات زندگی میں کسی کو بتائی ہوئی ایک بات بھی اس کے بڑے کام آتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی حج کا اتفاق ہوا، لیکن اس سفر میں کچھ نئی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی جس کے بارے میں بھی حج پہ جاتے ہوئے پتہ چلے، اس کو آپ تھوڑا بہت چند ایسی خرابیاں جو کہ پورے حج کو فاسد کر سکتی ہیں یا حج کا جو اثر ہے اس کو کم کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر کے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس سارے بات کو آج کو ایک کہانی کی شکل میں لوں گی، اور کہانی میں کچھ باتیں بھی آپ کو سکھاؤں گی، اور پھر کچھ سلائیڈز بھی جو ہم نے اپنے ذاتی کیمرے سے کچھ تصویریں لی ہیں وہ بھی دکھاؤں گی، کیونکہ عموماً جو پروفیشنل تصویریں آتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنے اینگل سے لی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم جب خود لیتے ہیں کسی تصویر کو تو اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق لیتے ہیں اور اس طرح اس کو پھر استعمال بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کی کتنی قسمیں؟ جی، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ افراد اور قران میں کیا فرق ہے؟ مثلاً آپ نکلے ہیں حج افراد کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ حج قران کے لیے نکلا ہے۔ میقات سے آپ احرام پہن کے دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جا کر افراد والا سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قران میں عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، افراد میں صرف حج ہے۔ طریقے میں کیا فرق ہے؟ طریقے میں سب سے پہلے دونوں کیا کریں گے؟ جا کے سب سے پہلے جا کے طواف قدوم کریں گے، طواف قدوم کریں گے، دونوں ہی کریں گے۔ جو قران والا ہے اس کا یہ طواف عمرے کا طواف شمار ہوگا، لیکن جو افراد والا ہے وہ بھی طواف قدوم کرے گا خواہ وہ عمرہ نہیں بھی کر رہا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں اگلا مرحلہ ہے سعی کا۔ افراد والا بھی سعی کرے گا اور
قران والا بھی صحیح کرے گا. تیسرا مرحلہ ہے قربانی کا. قران والا قربانی کرے گا، افراد والا قربانی نہیں کرے، اس پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سارے عمل کو آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ حج افراد اور حج قران کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے سوائے قربانی کے فرق. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے سوائے قربانی کے. افراد اور قران ایک ہی چیز ہے سوائے قربانی کے. صرف نیت کا فرق ہوتا ہے شروع میں کہ قران میں جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ عمرے کا. اور افراد میں وہ طواف قدوم کرتے ہیں. افراد میں طواف قدوم شرط نہیں ہے، اگر کوئی ڈائریکٹ منا چلا جائے تو بھی بات بن جاتی ہے. دونوں میں پھر آگے جا کر جو طواف افاضہ ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو قران اور تمتع کا فرق، کیونکہ قران میں بھی آپ نے کہا حج اور عمرہ ہوتا ہے، تمتع میں بھی کہا حج اور عمرہ ہوتا ہے، پھر ان دونوں میں میجر فرق کیا ہے؟ ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ تمتع کے لیے آپ جا کے عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، جبکہ قران کے لیے آپ اسی احرام میں رہتے ہیں جب تک کہ سارے مناسک ادا نہ ہو جائے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ قران اور تمتع میں ایک بہت بڑا میجر فرق یہ ہے کہ قران میں ایک سائی ہوتی ہے جبکہ تمتع میں 2 سائی ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بہت سی چیزیں باہم ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے جہاں آ کر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہی اصل فرق ہوتا ہے. یعنی اگر ظاہری دیکھا جائے تو کوئی آپ سے پوچھے اچھا قران میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، تمتع میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ پھر دونوں میں تو 2 فرق ہے بنیادی. ایک تو یہ کہ ایک میں 2 دفعہ احرام کیا جاتا ہے تمتع میں، اور 2 سعی کی جاتی ہے، جبکہ قران میں ایک احرام اور ایک سعی ہوتی ہے، جبکہ فائدہ عمرے اور حج دونوں کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے باتیں پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن اس دفعہ جا کر اس کو اتنے غور سے دیکھ کے، سوچ کے، سن کے لیکچر ڈسکس کر کے میں کہتی تھی کہ مجھے کوئی ایک مختصر بات ایسی بتائے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ تینوں میں کیا فرق ہے. تو یہ ہے کئی دن کے بحث مباحثے کا نتیجہ کہ جس تک میں پہنچی ہوں. اب آپ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو پڑھا ہوا، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے، لیکن جب آپ حج شروع کرتے ہیں تو اس وقت ٹپس پر ساری باتیں پتا ہونی چاہیے. مثلا ہم اس دفعہ فرسٹ ٹائم مدینہ سے حج کرنے کو آ رہے تھے. پہلے سارے حج میں نے مکہ سے کیے، لیکن یہ مدینہ سے ہو رہا تھا. اب ہمارے ساتھ مدینہ سے اور لوگ بھی تھے. اب وہ پوچھتے تھے کہ ہم کس حج کی نیت کریں، افراد کی کریں تمتع کی کریں یہاں سے نکل کر. اور پھر یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مثلا امریکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ آ کر انہوں نے پہلے عمرہ کیا، پھر وہ چلے گئے مدینہ. اب دوبارہ واپس کیا وہ دوبارہ آ کر عمرہ کریں یا پھر وہ ڈائریکٹ منا چلے جائیں؟ کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اگر ہر شخص پھر مدینہ سے آ کر پہلے عمرے پہ جائے اور پھر خصوصاً بالکل آخری تاریخوں میں 6-7 تاریخ کو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو ایک عمرہ اس نے پہلے آ کے امریکہ سے کیا تھا وہ کر لے عمرہ، اور پھر دوسرا صرف حج کی نیت کر کے ڈائریکٹ منا میں چلا جائے. اس کے لیے طواف قدوم شرط نہیں ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پتا ہو تو لوگوں کے لیے بہت سی سہولت ہو جاتی ہے، ان کو گائیڈ کرنے میں، ان کو بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر یہ حج میں نے خود مدینہ سے نہ اس دفعہ کیا ہوتا تو شاید یہ بات مجھ پر بھی اتنی روز روشن کی طرح واضح نہ ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزیں کتابوں سے نہیں پتہ چلتی. مثلا ابن حزم جو ہے نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ سعی کے 7 چکر ہوتے ہیں جو صفا سے صفا تک ہیں، گویا کل 14 چکر بن گئے. یہ انہوں نے لکھا ہے، کتنے بڑے عالم ہیں. کیوں انہوں نے لکھا؟ اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے حج خود نہیں کیا تھا. تو جس نے حج خود نہ کیا ہو وہ بہت سے مسائل بتانے میں غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حج کے مسائل کا علم جو ہے ادق المسائل ہے، یعنی اس کے مسائل ساری عبادات میں دقیق ترین ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا نماز میں آپ کیا چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا کوئی کام چھوڑتے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح روزے میں آپ کا کوئی کام کاج نہیں چھوٹتا، آپ اپنا کاروبار کریں، باتیں کریں، کچھ کریں، کوئی کام نہیں، بس صرف ایک روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو بڑی قربانی نہیں، صرف بھوک پیاس کی قربانی ہے. زکوٰۃ میں آپ کو اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پیسے خاموشی سے نکالے، دے دیے، حساب کر کے بات ختم.
لیکن حج میں آپ دیکھیں، آپ گھر بھی چھوڑتے ہیں، آپ کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، آپ آرام بھی چھوڑتے ہیں، آپ وطن بھی چھوڑتے ہیں، بال بچے چھوڑتے ہیں، بہت سی مصروفیات چھوڑتے ہیں، اور پھر جگہ بدلتے ہیں. روزے کے لیے آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن حج آپ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. کیا آپ کہیں کہ وہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے ساتھ ساتھ سب کچھ تصور میں کر لوں گا، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یا آپ اپنے شہر میں کوئی صفا مروہ بنا لیں، یا کوئی خانہ کعبہ کا بڑا سا ریپلیکا لا کے رکھ لیں اور کرنا شروع کر دے، تو وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو حج کے جو مسائل ہیں دقیق ترین مسائل ہیں، اور اس میں ہر کس ناکس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اور بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ فریضہ ادا ہو رہا ہے. کہیں کمی بیشی ہو جائے گی تو وہ اس کی روح نہیں پائیں گے، اور وہ جو حج مبرور کا ثواب ہے کہ آپ پھر صحیح طرح حج کر کے جب لوٹتے ہیں تو اس طرح گویا کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن اس خوشخبری کے مستحق آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ نے سارے مناسک صحیح طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیے ہوں. اس لیے ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ جا کر وہ پھر اس وقت کا، اس فریضے کی ادائیگی کا حق ادا کرے، اور علم کے بغیر، ٹریننگ کے بغیر، جانے بغیر وہاں چلے جانا. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں، مثلا جب ذوالحلیفہ پر تھے ہم، تو سب لوگوں کو وہاں سے نیت کرنی ہوتی ہے مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے. میں مسجد کے داخلے کے نفل پڑھ رہی تھی، کیونکہ احرام کے کوئی نفل نہیں ہوتے، تو میں مسجد میں داخلے کے نفل پڑھ رہی تھی، اور شاید ظہر کا وقت بھی ہو گیا تھا، مجھے یاد نہیں. بہرحال تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک کافی بڑا خواتین کا گروپ ہے جو کسی بات میں بحث میں مبتلا ہے. جب میں نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے کہا کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں. ان کے درمیان جھگڑا یہ ہو رہا تھا کہ ہم کون سے حج کی نیت کریں. میں سر پکڑ کے رہ گئی. میں نے کہا یا اللہ، اگر حج سے پہلے نیت ہی واضح نہیں، اسی میں خلفشار ہے اور بے چینی ہے کہ اب ہمارا حج کون سا حج ہے، یا ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہے یہاں سے، یا حج کی کرنی ہے، اور حج کی کرنی ہے تو کون سے حج کی کرنی ہے، کیونکہ جس حج کی آپ کریں گے اس کے مطابق مناسک ادا کریں گے نا. اچھا، پہلے میں نے جاننے کی کوشش کی آپ کہاں سے آئے ہیں کیا سارا، پھر اس کے بعد انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بحث آپس کی بند نہ ہوئی. اتنے میں خاتون غور سے مجھے دیکھنے لگی، کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں ہوں. اچھا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سب کو چپ کرا. کہتی جو یہ کہتی ہیں آپ وہ مان لو، بس ان کی سنو، جو یہ بتا رہی ہیں بس آنکھیں بند کر کے مانو. پھر بتانے لگی وہ کیلیفورنیا سے آئی ہیں، وہاں ہماری ویب سائٹ سے وہ تفسیر سنتی ہیں، اور کافی عرصے سے الہدا سے ویب کے تھرو ان کا رابطہ ہے. تو بہرحال لیکن مجھے اتنی شدت سے احساس اس وقت یہ ہوا، یا اللہ، ان لوگوں کی اگر نیت ہی ٹھیک نہیں، یعنی کر آگے کچھ رہے ہیں اور پیچھے سے نیت کچھ اور کی، تو یہ حج کیا کریں گے؟ بتائیے مجھے کتنا زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو حج جو ہے، جو بھی کرنے کا ارادہ کرے اس سے کافی عرصہ پہلے اس کے بارے میں جاننا شروع کر دے، ایک ایک چیز اور کافی گہرائی سے جاننے کی کوشش کرے، تاکہ کسی بھی موقع پر محض غلط فہمی میں اپنا حج نہ خراب کر دے انسان. اچھا، بہرحال اب یہ ہے کہ اس دفعہ ہمیں الحمدللہ پہلے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی. ایک بات کا غم یہ تھا کہ وہ جو پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں مکہ میں، اور پھر اس کے بعد حج کا موسم آتا ہے تو دوبارہ تمتع کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کو پسند فرمایا ہے، تو وہ نہیں موقع مل رہا اس طرح کرنے کا. لیکن اس بات کی بہت خوشی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مدینہ سے کیا تھا، تو ہم بھی اسی روٹ سے کر رہے ہیں. تو وہ ایک خاص تصور اور ایک خاص فیلنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا، اور وہ جو حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال ہے. تو میرے پاس وہ کتاب تھی، اس میں سے چیزیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اگرچہ پڑھا اور پڑھایا ہوا تھا، لیکن ہر سٹیپ کو جب میں اس موقع پہ پہنچتی تھی تو ایک میں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ یہ جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے بڑی، اس کو بھی دیکھتی تھی، ایک چھوٹی کتاب ہے وہ بھی، اور بھی کچھ عربی میں کتابیں میں نے وہاں سے اکٹھی کی تھی. تو جو موقع ہوتا تھا اس موقع پر پھر وہ حصہ نکال کر خوب پڑھتی تھی، اچھی طرح بار بار پڑھتی تھی. اچھا یہاں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ اس کو ذہن میں بٹھاتی تھی، یاد کرتی تھی. ایک تو یہ کہ جانے سے پہلے کچھ پڑھا، پھر رستے میں کچھ پڑھا، پھر لیکچر سنے. لیکن ایک طریقہ جس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو موقع ہوتا تھا اس موقع کی جو احادیث ہوتی تھی ساری، ان احادیث کو دوبارہ وہاں پھر پڑھتی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا، ایک تو سمجھ بہت آتی تھی، دوسرے کہ فیلنگ بدل جاتی تھی میری.
اور تیسرا یہ کہ لفظ لفظ پہ غور کرتی تھی، اچھا یہ کہا کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اتفاق یہ ہوا کہ یہاں جانے سے ایک دن پہلے مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی. مجھے تھوڑا سا افسوس یہ کہ اب، لیکن میں دوسری طرف سے مطمئن بھی بہت تھی، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر معاملے میں ان مع العسر یسرا ہوتی ہے. بہت زیادہ میں مصروف تھی، یہاں آئی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، گھر کے کام، الہدا کے بہت سے، اور جانے سے پہلے میں چاہتی تھی کہ ہر طرح کی امانتیں لوٹا دوں، ہر طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کسی کے سپرد کر دوں، کیونکہ زندگی کا نہیں پتا کہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میرے سر پہ باقی رہے اور میں اس حال میں سفر کروں. تو اس میں لاسٹ مومنٹ تک میں مصروف تھی. یعنی میں نے کلاس لی، کلاس سے نکل کے دفتر میں بیٹھی اور دفتر سے سیدھے ایئرپورٹ نکلی. تو بالکل ایک ریسٹ لیسنس کی کیفیت تھی، لیکن الحمدللہ کوئی اس سے زیادہ فرق، کیونکہ ایک شوق کا سفر ہوتا ہے، ایک محبت کا سفر ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی تھکاوٹیں نہیں محسوس ہوتی. پھر یہ ہوتے ہیں کہ جو حج فلائٹس ہوتی ہیں ان میں ڈیلیز بھی کافی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ پہلے تو وہ قرآن پاک میں جیسے آتا ہے نا، الا کل دامر یاتینا، ہر لاغر اونٹ پہ لوگ آئیں گے. میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اونٹ کا کیوں نہیں کہا، لاغر اونٹ کیوں کہا ہے، دبلے پتلے اونٹ؟ کیونکہ اونٹ بھی چل چل کے تھک جاتے تھے جب تک وہاں پہنچتے تھے. تو اب مجھے لگتا ہے جہاز بیچارے بھی تھک جاتے ہیں، پیسنجرز کو ادھر پھینک، ادھر سے ادھر واپس آ، پھر اٹھا کے لے جا، تو ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو ختم ہو چکی ہوتی ہے. بہرحال ہم ایئرپورٹ پہ تھے، تھوڑی ڈیلے ہوئی. ایک چیز جس سے مجھے اتنا اطمینان اور خوشی اور سکون، اور وہ کیا، دعاؤں کی کتاب اور قرآن پاک. تو میں نے دعاؤں کی کتاب نکالی. جب نکالی تو مجھے بہت خیال آیا کہ یہ جو میرے ساتھی اور اس جہاز کے پیسنجرز ہیں، ان کو بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. تو جانے سے پہلے میں نے یہاں اسلام آباد سے قرآنی اور مسنون دعائیں جو تھی وہ ایک اچھا خاصا پیکٹ منگوایا تھا کہ میں اپنے ہم سفر لوگوں کو فری دوں گی. یعنی قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے نا، پڑھا ہے آپ نے، 5ویں پارے میں ہے نا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. تو ہم اور تو چلے کوئی حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. اب اتفاق یہ کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بہت سے لوگ پہچانتے تھے، اس میں سے کچھ کراچی کے تھے، کچھ لاہور کے تھے، کچھ اور. تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل جانے پہچانے لوگوں کی فلائٹ ہے. تو وہ ساتھ ہی پوچھنا شروع ہو کہ اچھا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. ہمارے لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں ایک کامن سوال ہوتا ہے، اچھا یہ بتائیں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں. پھر ہم نے الحمدللہ وہ دعائیں جو تھی وہ دینا شروع کی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اتنا لوگ خوش ہوئے، اتنا دعائیں دینی شروع کی. ان کو بتایا بھی طریقہ کہ آپ ہر موقع پر یہ ساری دعائیں جو ہیں، عربی نہیں آتی تو اردو آپ پڑھ چھوڑیں. یہ وہ ہیں جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، یہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، تو آپ یہ اس کو پڑھتے چلے جائیں. اچھا اس میں سے میں نے کچھ بچا کے رکھ لی. میں نے کہا آگے بھی کوئی سفر ہوگا شاید کسی کو دینی پڑیں گی. خیر اب وہ دعائیں پڑھتے کرتے بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے اپنا ایک تعارف اور ایک پہچان دی ہے، ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. کہیں بھی بیٹھے ہو پرواہ نہیں، جہاز 2 گھنٹے لیٹے یا 3 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ، جو مرضی ہوتا رہے، سو وٹ، ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں. یہ انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی ایک اجر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سورۃ آل عمران پڑھیں گے، آخر میں آئے گی آیت تو اس سے پتہ چل جائے گا. رباط یعنی بہت باعث اجر ہے. اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب کبھی کسی نیکی کے کام میں انتظار کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی بے چین نہ ہو اور ہائے دھوائی نہ مچائیں، کیونکہ اس سے کچھ ہونا تو نہیں. جب اناؤنسمنٹ ہوگی جہاز چلنے کی، جب بھی ہوگی، بیٹھے تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اطمینان. جب ہم اللہ کے راستے سے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے گھر سے نکل آئے تو بس نکل آئے. اب ہمارا فی سبیل اللہ سفر شروع ہو چکا ہے، ہم ایک عبادت کی حالت میں داخل ہو چکے ہیں، ہمارے لیے ایک اجر کا سفر شروع ہو چکا ہے. اب ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دل کی تنگی نہیں، نتھنگ. ہر چیز کو خوشی سے قبول کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جلد بازی بہت کرتے ہیں. اچھا یہ کب چلے گا جہاز، چلو اس سے پوچھ کے آتے ہیں، وہ اس سے ادھر ہل چل، ادھر چل، پھر ادھر صرف بے چینی میں وقت گزار دیتے، ضائع کر دیتے. تو کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں،
وقت اتنا اچھا پاس ہوگا. میرے جیسے لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا یکسوئی کا موقع نصیب ہو گیا کہ جس میں وہ کچھ پڑھ سکے. بہرحال ہم جب اس ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پتا چلا کہ ہماری فلائٹ میں سعید انور بھی ہے. مجھے کسی نے کہا سعید انور بھی جا رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ہوگا سعید انور, مجھے تو نہیں پتا. تو کسی نے مجھ سے آ کے کہا تم پتا سعید انور بھی جا رہا ہے. میں نے کہا اچھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے کیا خبر دی گئی. ایسا کہا کہ انضمام الحق بھی جا رہا ہے. میں نے کہا اچھا یہ وہ لوگ ہیں. اور چھوٹا میرا بیٹا ساتھ تھا تو اس کو تھوڑی پہچان ہے تو وہ جا کے سلام دعا کر کے آیا ان سے. خیر بہرحال پھر آگے ہم گئے تو ایئرپورٹ پہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے, ان سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارا جہاز وایا ریاض تھا. ریاض میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ انہوں نے جہاز میں بٹھائے رکھا, جہاز چلے ہی نہ. پھر اس کے بعد ان کا کہ جی آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں کیونکہ جہاز خراب ہے, جب ٹھیک ہوگا تو پھر آپ چلیں گے. اور الحمدللہ اطمینان کے ساتھ رات کے 12-1 بجے تو باہر نکل کے بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو ریاض ایئرپورٹ دیکھو, ریاض کی روشنیاں دیکھو. بچے تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا کہ اب کب پہنچیں گے ہم اپنے اسے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, ہمارا اجر ہمارے ساتھ ہے اور ہم گھومیں پھریں, تھوڑا واک کریں, تھوڑا کوئی اور نیا تجربہ حاصل کریں. تو بہرحال اللہ کا شکر کہ ہم مدینہ تہجد کے وقت پہنچ گئے. اور ہم اپنے ساتھ کو 5-6 کارٹن کیسٹس اور کتابوں کے لے کر گئے تھے. تو ایئرپورٹ پہ وہ پھر اچھی خاصی چیکنگ کرتے ہیں, ایک کارٹن کھلا, ایک اچھا یہ کیا ہے. تو ہم بتاتے گئے, لیکن الحمدللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا, نہ اسے پکڑا, نہ روکا, نہ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ایسی کتابیں نا جیسے مثال کے طور پر رب زدنی علما ہے یا قرآنی اور مسنون دعائیں کھول کے تو ان کے آگے کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ٹپ میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ کبھی اگر آپ کوئی ایسا لٹریچر لے جا رہے ہیں تو سعودی حکومت عموماً ڈسکریج کرتی ہے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں آپ کیوں لے جا رہے ہیں یہ سب کچھ, کیا آپ کی مقاصد ہیں. تو میں چونکہ رمضان میں وہاں تھی تو بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کیسٹس چاہیے, کتابیں چاہیے, اور چیزیں چاہیے. تو ہمارے 5 ٹکٹ تھے. ہم نے کہا ہمارا تو کوئی سامان ہی نہیں سوائے ذاتی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے, تو کیوں نہ ایک نیکی کا کام کریں اور یہ کیسٹس وغیرہ ساتھ لے جائیں. تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں خلاف سنت تو کوئی چیز نہیں یا کوئی اور تو نہیں. تو عام طور پر میں اس طرح کی کتابیں جس میں ڈائریکٹ عربی میں حدیثیں وغیرہ لکھی ہو تو وہ کھول کے دکھا دیتی ہوں. اچھا وہ جب 1-2 پڑھتے ہیں تو انہیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس میں کوئی بدعت نہیں ہے یا کوئی گمراہی کی چیز نہیں ہے. اچھا پھر میرے پاس کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو لے کر آنے ہیں. اچھا پھر انہوں نے وہ کتاب کھولی تو اس کے کانٹینٹس من کے یہ دیکھے, یہ میں ان کو پڑھ کے سنانے لگی کہ یہ کس کس صحابی کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے. خیر وہ بہت خوش ہوئے الحمدللہ, ہماری سامان کو واپس باندھ کے تو ہمیں پہنچا دیا. مدینہ پہنچ کے میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے, کیونکہ مجھے نمازیں 2-3 دن نہیں پڑھنی تھی, تو میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے حج کے موضوع پر جو وہاں کے لوکل اسکالرز دے رہے تھے, ٹیلی ویژن پر بھی اور ویسے. الحمدللہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا, بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے جاننے کا موقع ملا. اور پھر ان کے باقاعدہ میں اپنے پاس نوٹس بناتی جاتی تھی جو نئی بات مجھے پتہ چلتی تھی. پھر اس دوران میں نے ریسٹ بھی کافی کر لیا. پھر مدینہ کی جو دکانیں تھی کتابوں کی وہ بھی کافی دیکھی, اور ان دکانوں پر جو نئی اور کیسٹس اور نئی چیزیں آئی ہوئی تھی تھوڑی سی وہ بھی دیکھی. اور تھوڑا یہ تھا کہ بچوں کو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, میں کبھی بھی ان لوگوں کو بازار لے کر نہیں گئی, کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں نکلی. تو ہشام بہت زیادہ خوش تھا کہ میں اس کو بازار میں لے کے گھوم رہی تھی. اچھا ہم جب جا رہے تھے تو ایک دکان, تو سب کو پتہ ہی ہے مدینہ میں سونا اس طرح لٹکا ہوا تھا جیسے ہمارے یہاں سبزیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں نا فروٹ شاپ پہ, ڈھیر سونا لٹکا ہوا. تو اس کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھی تھی, لیکن کھڑے ہو کے میں یہ سوچ رہی تھی یہ وہ دکان ہے جس میں مردوں کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ساری سڑک پر سب سے قیمتی دکان یہ ہے جس میں مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا عورتوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ان کے لیے رکھی اور اس میں مردوں کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا. ایک انگوٹھی تک نہیں وہ پہن سکتے بیچارے, ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. ہم تو راہ چلتے خریدے نہ بھی نا تو ایک نظر ضرور دیکھتے, اچھا یہ کیا, اچھا لگتا ہے نا, مجھے تو اچھا لگتا ہے, میں دیکھتی ضرور ہوں اچھا کیا کیا لٹکا ہوا ہے. تو کیونکہ ان کے نا ڈیزائن بھی ذرا عجیب و غریب قسم کی, وہ بیلٹیں سونے کی اور تاج سے بنے ہوئے اور موٹے موٹے ڈیزائن کی چیزیں. اور تو ایک نئی علم کے طور پر کہ ان کی عادات کیا ہے یا کلچر کیا ہے. لیکن اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ ہم عورتیں شکر گزاری کم ہی کرتی ہیں. بہرحال اس دفعہ ہم جس جگہ پر رہ رہے تھے, جس ہوٹل میں, وہاں کی کھڑکی کے بالکل سامنے
احد پہاڑ تھا، یعنی سارا وقت احد پہاڑ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا. احد پہاڑ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے پہاڑوں میں سے بتایا ہے. تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی، تو میں اپنے تصور میں کہتی کہ میں جنت دیکھ رہی ہوں. تو میں جب اس کو دیکھتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ کرے کہ جنت ہم سب کی قسمت میں ہو، لیکن اس کو اس تصور کے ساتھ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا نا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اور پھر چونکہ میرا خیال ہے ہم 13 فلور پہ تھے یا کچھ اسی طرح، کافی اونچی جگہ تھی، تو مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی. تو میں کھڑکی میں کھڑے ہو کے جو ہی اذان ہوتی تو میں حسرت سے نمازیوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی نا، اچھا یہ جا رہے ہیں. میں دیکھتی تھی کہ بعض لوگ اتنا تیز یعنی شوق میں چل رہے ہوتے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے مسجد. کچھ لوگ لاپرواہی میں کھڑے ہوتے تھے، یعنی اوپر سے ایک نظارہ کر رہی ہوتی تھی. میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ دن میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم کن قدموں سے جاتے ہیں. یعنی ان چلنے والوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے اس طرح دیکھتے ہیں نا. اچھا میرا وہ بندہ اس جذبے سے آ رہا ہے، وہ بندہ یوں پاؤں پٹخاتا آ رہا ہے، وہ یوں تیز تیز چل رہا ہے، وہ یوں سستا رہا ہے، اور وہ اس دکان میں گھس رہا ہے، اور وہ ادھر پیچھے کو پلٹ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ہے نا اذان کے وقت ادھر مسجد کی طرف چلنے کی بجائے کو الٹی طرف چل رہے ہوتے تھے. وضو کرنا ہو، میں بھی کوئی اور مجبوری ہو، آئی ڈونٹ نو کیا تھا، لیکن ایک حسرت آتی تھی کہ ساری مخلوق ادھر جا رہی ہے، یہ کیوں ادھر جا رہے ہیں نا. اچھا بعض ایسے تھے اوپر کافی تھا نا، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی تھی، گلیوں میں بھی گھومتے ہوئے کچھ لوگ. تو بعض لوگ آرام آرام سے چل رہے ہوتے تھے سستی کے مارے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت بتاتے ہیں کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہوں گے ہمیں جب ہم سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے. اور جو لوگ شوق سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ان پر بھی ہیں، جیسے خاص طور پر آتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں تم کو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ میں ہوتا ہے انسان جب انسان نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان نماز کے وقت میں سستی کر رہا ہوتا ہے. ہم سب اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں. اور اس وقت کا وہ منظر مجھے اتنی تکلیف دیتا تھا جب کوئی بندہ اذان سن کے کسی اور طرف رخ کر رہا ہوتا تھا، اور وہ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہوتے تھے جو سارے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے نا. اور اتنا خوبصورت نظارہ اوپر سے نظر آتا ہے نا، اس گلی سے بھی جا رہے ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کراؤڈز. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے نا کہ ہماری کیفیت اذان کے وقت یا اذان کے بعد کیا ہوتی ہے نا، کس شوق سے قدم اٹھاتے ہیں، کس فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان کی کتنی اہمیت ہے. ٹیلی ویژن پر ہی آیات آ رہی تھی، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس میں اہل ایمان کی کتنی عزت افزائی ہے کہ اللہ نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، یعنی اپنے بعد مومنین کا ذکر کیا. پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ اور وہ لوگ جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کریں. پھر یہاں مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا. تو سچا ایمان جو ہے اور اخلاص جو ہے وہ بندے کو کتنا اللہ کا محبوب کر دیتا ہے. اگر ہم دین کی کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، کوئی بھی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہوگا نا ان لوگوں کا جو بغیر کسی غرض اور لالچ کے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. یعنی یہاں ان صحابہ کا ذکر ایک طرح سے ہو رہا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی دین کے کام میں. تو اسی طرح اگر آج ہم بھی اسی مشن کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اور اگر ہم بد دلی سے یہ کام کریں کہ ایک ہم ہی رہ گئے ہیں اس مصیبت کو، کوئی اور کیوں نہیں، تو پھر ہم اپنا مقام پہچانے. یعنی ہمارا کیا ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے. اچھا اب ایسا ہوا کہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا. جب میں جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہشام میرے ساتھ تھا، تو میں نے اسے کہا کہ تم قرآن پاک پڑھو نا. تو میں نے اپنا نسخہ اس کو نکال کر دیا جو ہر وقت سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے تھوڑا سا پڑھا، اور اس کے بعد بچوں کا آپ کو پتہ ہی کہ کنسنٹریشن کا کتنا سپین ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھ کے اس نے شاید جہاز کی پاکٹ میں رکھ دیا.
میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے. نکلتے وقت مجھے خیال نہ رہا واپس لینا قرآن پاک. اچھا اسما کو کہیں یاد آیا تو اس نے اسٹیورڈ سے پوچھا کہ کدھر ہے، کیونکہ ہم جہاز رکا تھا نا ریاض میں، تو واپس آئے تو وہ شاید نہیں ملا. مجھے تو خیر بالکل ہی بھولا ہوتا، اس کو یاد تھا، اس نے پوچھا تو اس نے اپنا کوئی نسخہ اس کو دے دیا، مجھے نہیں معلوم تھا. جب میں نے اتر کے پوچھا کہ میرا قرآن پاک کہاں ہے تو کہنے لگے کہ وہ نہیں ملا نا، کھو گیا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں بڑی ملال آیا نا کہ ہائے میرا اتنا پیارا نسخہ، پتہ نہیں میں نے اس پہ کیا لکھا تھا نہیں لکھا تھا مجھے یاد بھی نہیں، لیکن میں نے کہا ہائے وہ کھو گیا. اچھا ایک دفعہ ہوا خیال آیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک دو پھر آیا. اچھا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی آپ کی پیاری چیز کھو جائے تو آپ کو ایک دفعہ خیال آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آتا ہے نا، آتا ہے نا. اچھا جب دوسری سے تیسری دفعہ مجھے خیال آیا تو مجھے اپنے آپ پہ بڑا غصہ آیا. میں نے کہا آخر کیا ہے کہ ایک قرآن پاک ہی گیا نا، تم شکر نہیں کرتی کہ تمہارا قرآن پاک کسی کے پاس چلا گیا، وہ اس کو پڑھے گا اور ثواب تمہیں ملے گا. جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو اس پر احسان ہی ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے. لیکن اگر ہمارا کھو گیا اور کسی کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو، کیونکہ کافی خوبصورت وہ تھا، کیونکہ اسی طرح کا پھر دوبارہ میں نے اپنے لیے مدینہ میں جا کے لیا تو 20 ریال کا آیا تھا. تو وہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو ایک احسان ہو جاتا ہے اس پر، لیکن اگر کسی نے اس کو لے لیا اور وہ اس کو پڑھے تو وہ اس کے پڑھنے کا بھی ثواب مجھے مل رہا ہوگا اور نئے نسخے کا میں خود بھی پھر پڑھ لوں گی پھر دوبارہ اس کو. اچھا اس خیال کے آتے ہی پھر تیسری دفعہ مجھے کوئی ملال نہیں آیا اور میں خوش ہو گئی. اب میں سوچ رہی تھی کہ سوچ کا انداز بدلنے سے انسان کے غم بدل جاتے ہیں. ایک مثبت سوچ جو ہے وہ انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے. ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کوڑنا شروع کر دیتے، پھر بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، اچھا تم ایسے نااہل ہو، تم نے اٹھایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا. عموماً ہمارا رویہ پھر بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے. کہتے نا کہ خوشی کا راز کیا ہے، انسان تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. جو اللہ نے لکھا ہے بس یہ، اب اتنے ہی دن اس نے میرے پاس رہنا تھا، اس سے زیادہ اس نے نہیں رہنا تھا میرے پاس. اس نسخے سے مجھے اتنے ہی استفادے کا اذن تھا اللہ کی طرف سے، اس کے بعد نہیں تھا. لیکن اللہ نے الحمدللہ نعم البدل دیا. اگر کسی اور سفر میں کھو جاتا تو میں ویسا نسخہ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ پاکستان میں وہ شاید کہیں ملتا ہو لیکن مجھے نہیں معلوم. تو وہ مدینہ ہی کا چھپا ہوا تھا، مدینہ سے دوبارہ جا کے لے لیا الحمدللہ. 20 ریال کی کیا بات ہے، اگر دوسرا اس کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ جو اجر ہے وہ اپنی جگہ ہے. اچھا اس سے پہلے جو میں نے حج کیا تھا وہ افراد تھا. کیسے؟ میں یہاں سے جب اسٹوڈنٹ تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اس وقت جانے کا اتفاق ہوا پڑھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح کہ حج تمتع اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ حج کا سفر حج کے مہینوں میں کریں. یہ معلوم ہے نا آپ کو بات؟ اگر آپ رمضان میں جا کر حج تک رک جائیں تو آپ کا حج تمتع نہیں کہلائے گا، وہ تمتع نہیں ہو سکتا. حج تمتع اس وقت ہوتا ہے جب آپ حج کے مہینوں میں حج کا احرام پہنتے ہیں اور ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں پہلے جا کے. ٹھیک ہے، تو پہلا حج جو تھا میرا وہ حج افراد تھا. ہم نے عمرہ کیا، اس کے بعد وہاں پڑھتے رہے، ادھر آئے ادھر گئے، وقت گزر گیا. جب حج قریب آیا تو میں بہت حسرت آئی، کیوں نہ ہم حج کر لیں کسی طرح. خیر نیا ویزا لگوایا، اللہ کا شکر، تو پھر حج ہم نے کر لیا. لیکن وہ حج ہمارا حج افراد تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا جس میں حج تمتع کیا. تو اب مجھے بہت تھا کہ یہ تیسرا حج جو ہے اس کی سنت بھی پوری ہو جائے. تو اس دفعہ جو حج کیا وہ حج قران کیا، کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیے. یہ طویل ترین احرام تھا ہمارا، جو مدینہ سے شروع ہوا تو پھر جب تک وہ مناسک ادا ہوتے رہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ رہا. اچھا ایک اور بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ جمعرات کا سفر نصیب ہوا، یعنی جمعرات کو ہم لوگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے سفر اختیار کرنے کے لیے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ بعض اوقات یہ جو مدینہ سے سفر شروع ہوتا ہے تو بس پہ ہی عام طور پر لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ جہاز پہ بھی جاتے ہیں. بہرحال جہاز پہ جائیں یا بس پہ جائیں یا پاکستان سے بھی ایون آپ جا رہے ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ 2-2 گھنٹے بٹھا رکھتے ہیں، پھر جہاز میں بٹھا رکھتے ہیں، پھر کہیں جہاز خراب ہو جاتا ہے. اچھا اتنی لمبی مشقت جب آپ کاٹتے ہیں نا تو جب میقات آتی ہے تو کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ میقات سے نیت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے گھر سے آپ کی نیت اسی کی تھی
لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ میقات کے آنے پر آپ بول کر لبیک عمرتن یا لبیک حجن وہ اس وقت بولیں. نماز کی نیت بول کے نہیں ادا ہوتی، لیکن عمرے یا حج کی نیت میں بولنا ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں نا. اور سنت فالو کرنا یہی ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نیت کے الفاظ نہیں سکھائے، یہ ہم نے خود بنا لیے. 2 رکعت نماز سنت برائے فلاں اور منہ طرف خانہ کعبے کے اور وقت اتنا اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں لمبی چوڑی، یہ ہم نے خود بنایا ہے، سنت سے نہیں ثابت. لیکن عمرے اور حج میں جو نیت کی جاتی ہے وہ الفاظ سے بول کے کی جاتی ہے. اچھا، اب ایسا ہوا کہ ہم بھی جو مدینہ سے نکلے تو 2-3 گھنٹے بس ہماری پہلے مدینہ میں ہی کبھی ادھر روک کبھی ادھر روک، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. تو جب میقات آئی تو پہلے ڈرائیور نے کہا کہ آپ احرام جو ہے وہ ابھی آپ یہیں سے تبدیل کر لیں، جو جس نے پہننا ہے پہن لے، ہم ذوالحلیفہ پہ نہیں رکیں گے. اچھا چلیں، صبر کر لیا، نہیں رکیں گے، کوئی بات نہیں، جب ذوالحلیفہ آئے گا تو ہم اس وقت نیت کر لیں گے. کچھ گرمی بھی ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ بس میں سو گئے، جو ہی بس چلی تو بس میں سو گئے. حتیٰ کہ اسما تیمیہ جو تھی یہ بھی ایک نیند کے عالم میں تھی. پہلے جو کہ اس نے کہا تھا ہم نہیں رکیں گے، تو جو ہی وہ میں نے نام پڑھا اس کا، ابیار علی اب اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو، تو میں نے پلٹ کے فوراً ان کو جھنجھوڑا. میں نے کہا کہ میقات قریب آ گئی ہے، اب لوگ نیت کر لو. تو اب آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات لوگ جہاز میں سوتے رہ جاتے ہیں، میقات کا اعلان بھی ہوتا ہے اور گزر جاتی ہے میقات اور وہ وہاں پر اس جگہ نیت نہیں کر پاتے، تو ایک ثواب سے محروم رہ جاتا نا انسان. ایسے میں کبھی آپ کو عمرے پہ جانے کا اتفاق ہو یا حج پہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ جہاز والوں کو بھی کہہ سکتے کہ پلیز ہمیں جگا دیں اس موقع پر، یا اپنے ساتھیوں سے کہہ سکتے کہ دیکھو اگر میں سو گئی تو مجھے اس موقع پر جگا دینا. اور جن کو آپ حج کی تربیت دیں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پر ایک دوسرے کو جگا دیں. یہ حق ہے ساتھیوں کے، یہ بھی صاحب بالجم کا حق ہے. ورنہ تو ٹھیک ہے آپ اسی سفر کے ارادے سے نکلے، حج تو ہو ہی جائے گا، نیت تو آپ کی گھر سے بھی وہی ہے نا جانے کی، سب تیاریوں کی. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک ریچولز کا ایک موقع کی مناسبت سے خاص اہتمام ہوتا ہے، اس سے پھر دل کا اطمینان ایک اور طرح سے ہوتا ہے.